يعملون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلوات. عزیزان محترم، نظام حیات انسانی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہا تھا وہ بعض ناگزیر وجوہ پر کل اور پرسوں آپ کی خدمت میں پیش نہ کیا جا سکا. عنوان ہے نظام حیات انسانی. اگر میرے محترم سننے والے توجہ فرمائیں گے تو جس آیہ مبارکہ کی 6 آیتوں کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ 6 آیتیں میرے سننے والوں کو ایک مخصوص منزل تک لے جائیں گی. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کے درخت کی. والزیتون، اور قسم ہے زیتون کے درخت کی. والطور سینین، اور قسم ہے کوہ طور کی. وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امانت والے شہر مکہ کی. 4 قسمیں کھائیں، 2 درخت، 1 پہاڑ اور 1 شہر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی یہی ہے نا، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، 2 درخت، کوہ طور کی قسم، پہاڑ. ٹھیک. وہذا البلد الامین، اور اس امانت والے شہر مکہ کی قسم، 2 درخت، 1 پہاڑ اور 1 شہر. ان چاروں چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم کہتا کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین شکل، بہترین صورت، بہترین کیمیاوی اجزاء اور بہترین قیام سے تیار کیا ہے. تو ہم نے انسان کو خلق کیا
تو اسفل سافلین خلق کیا، ثم رددناہ احسن تقویم خلق کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم ہی نے یہ طے کیا ہے کہ ہم انسان کو پستیوں میں ڈھکیل دیں گے. بنایا تو احسن تقویم بنایا، ڈھکیلا تو اسفل سافلین میں ڈھکیل دیا. بھئی کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قرآن مجید نے جو یہ مسئلہ چھیڑا ہے کہ ہم نے احسن تقویم بنایا اور اسفل سافلین میں ڈھکیل دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو وہ بات جو مجھے پہلی محرم کو کہنی تھی، آج وہ تیسری محرم کو کہہ رہا ہوں. اور جہاں جہاں میرے محترم سننے والے سن رہے ہیں وہ پوری توجہ فرمائیں. دیکھیے میں ہوں یا آپ ہوں، بے جوڑ قسمیں نہیں کھاتے، اور ان آیتوں میں بے جوڑ قسمیں ہیں. دو درخت ہیں، ایک پہاڑ ہے، ایک شہر ہے. کبھی آپ نے غور فرمانے کی کوشش کی، تیسرے پارے کا بڑا مشہور سورہ ہے نا، کبھی آپ نے غور فرمانے کی کوشش کی کہ یہ دو درخت، ایک پہاڑ ایک شہر، ان تینوں میں ربط کیا ہے؟ تو بظاہر تو ربط نہیں ہے. اور ان قسموں کو کھانے کے بعد پروردگار آواز دے رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا. تو پہاڑ سے کیا ربط ہے احسن تقویم کا؟ شہر مکہ سے کیا ربط ہے احسن تقویم کا؟ ٹھیک ہے نا. تو اب یہ منزل تمہید ہے، آرام سے سننا. دیکھو پوری تاریخ انسانی دیکھ ڈالو، توریت دیکھنا، بڑی پرانی کتاب ہے، تحریف ہونے کے باوجود کچھ مسائل اس کے اندر محفوظ ہیں. توریت دیکھنا، سورہ بقر میں قرآن مجید میں اس واقعے کو دیکھنا، اور اگر یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا تو میں فکر کے سلسلے کو آگے لے جاؤں گا. قرآن نے کہا، بھائی سننا، بہت آرام سے سننا. قرآن نے کہا کہ جب آدم اور حوا کو اپنے برہنہ ہونے کا احساس ہوا، فاتفقا یختصفان من ورق الجنہ، تو آدم نے اور حوا نے جنت کے ایک درخت کے بڑے بڑے پتے توڑے، اور توڑنے کے بعد اپنی صدر پوشی کی. ٹھیک، قرآن نے کیا کہا کہ بڑے بڑے درخت تھے اور ان کے پتے بہت بڑے بڑے تھے. جب آدم اور حوا کو برہنگی کا، اوریا ہونے کا احساس ہوا تو انہوں نے اس درخت سے پتے توڑے اور توڑنے کے بعد اپنی صدر پوشی کر لی. قرآن درخت کا نام نہیں لیتا، قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ آدم و حوا نے درخت سے صدر پوشی کی تھی. توریت میں اس درخت کا نام ہے، وہ درخت تھا انجیر کا. قرآن میں درخت کے نام کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن توریت میں درخت کے نام کا تذکرہ ہے. وہ درخت انجیر کا درخت تھا. یعنی انسانی تمدن کی ابتدا جب ہوئی تو درخت انجیر کے پتوں سے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ دیکھو بہت آرام سے لے جا رہا ہوں، بہت آرام سے لے جا رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ کسی مسئلے فکر تک لے جانا ہے تو عہد آدم، عہد انجیر. ٹھیک، دیکھو انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، وہ احسن تقویم بتانے جا رہا ہوں. اور آج کی اگر یہ تمہیدی گفتگو سوالت ہو گئی تو سمجھیے گا کہ میرا موضوع آگے چلا گیا، لیکن یہ جملے رائے گاہ نہ جانے پائے. تو عہد آدم، عہد انجیر، انجیر سے صدر پوشی کی. پہلی تہذیب آئی، پہلا تمدن آیا، پہلی معاشرت آئی، اور برہنگی کا احساس ہوا، انجیر کے پتوں سے صدر پوشی کر لی. زمانہ آگے بڑھا، نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا. وہ نوح جو پہلے اولو العزم نبی ہیں، پہلے صاحب شریعت نبی ہیں. طوفان آیا، میرے سارے سننے والے جانتے ہیں. طوفان آیا، نوح نے کشتی بنائی ہوئی تھی، اس کشتی میں نوح کے چاہنے والے سوار ہو گئے اور وہ کشتی نوح کے ساتھ چلی. جب بہت دن ہو گئے تو نوح کے ساتھیوں نے تنگ آ کر نوح سے کہا کہ یا نبی اللہ، یہ کشتی تو ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے، اب ہمارے لیے آپ زمین کا بندوبست کریں. ساتھیوں نے تنگ آ کر نوح کو مشورہ دیا. بھائی وہ دن اور آج کا دن ساتھی کبھی قابل اعتبار نہیں رہے. ساتھی ٹھیک ہے نا؟
نوح علیہ السلام نے پرندوں کا ایک غول بھیجا کہ بھائی فضا میں چکر لگاؤ، اور چکر لگانے کے بعد دیکھو کہ کہیں کوئی درخت نظر آ رہا ہے یا نہیں. اگر درخت نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ پانی بیٹھ گیا. ٹھیک ہے نا. پرندوں نے چکر لگایا، اور چکر لگانے کے بعد ایک پرندے نے اپنی منقار میں ایک درخت کے پتے کو توڑ لیا اور لانے کے بعد نوح علیہ السلام کے سامنے ڈال دیا. ٹھیک. وہ پتا جیسے ہی سامنے آیا، نوح کہنے لگے مبارک ہو کہ زمین نظر آ گئی، اس لیے کہ اگر زمین ہی نظر نہ آتی تو یہ پرندہ پتا لے کے کہاں سے آ سکتا تھا. ٹھیک. بھائی توجہ ہے. عہد انجیر کی قسم یعنی عہد آدم کی قسم، عہد زیتون کی قسم یعنی عہد نوح کی قسم. بھائی بہت توجہ رکھنا. اللہ انمل بے جوڑ قسمیں نہیں کھاتا. جب ہم اور آپ انمل بے جوڑ قسمیں نہیں کھاتے تو اللہ جو خالق عقل ہے، جو ساری عقلوں کا خالق ہے، وہ انمل بے جوڑ قسمیں کیسے کھائے؟ تو انجیر کا مطلب عہد آدم کی قسم، زیتون کا مطلب عہد نوح کی قسم، اور اب توریت کی قسم جس پر ہم نے پہلی مکمل شریعت نازل کی. بھائی بہت توجہ ہے. طور سینا کی قسم، کوہ طور کی قسم کہ ہم نے اس پر توریت نامی پوری شریعت نازل کی. تب طور سینا کی قسم یعنی عہد توریت کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اور اب اس امانت والے شہر مکہ کی قسم کہ پہلا پیغام نوح کو دیا تھا، آخری پیغام محمد کو دے رہے ہیں. تو اب اس بات کو یاد رکھو کہ اگر آدم کو مانتے رہے، نوح کو مانتے رہے، توریت کو مانتے رہے، قرآن کو مانتے رہے تو اسفل سافلین سے بچ جاؤ گے، ایسے تقویم بنے رہو گے. سبحان اللہ سبحان یعنی ایک عجیب و غریب نقطہ نظر تھا جو میں اپنے سننے والوں تک، مفسرین نے نہیں لکھا ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ متقدمین مفسرین میں کسی نے اس توجیہ کو تائید نہیں کیا. تو عہد آدم کی قسم، عہد نوح کی قسم، عہد توریت کی قسم، عہد قرآن کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین تقویم کے ساتھ پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین. اور پھر ہم ہی نے انسان کو اسفل سافلین میں ڈھکیل دیا. بنایا تو احسن تقویم بنایا، ڈھکیلا تو اسفل سافلین میں ڈھکیل دیا. تو انسان توجہ رکھنا، انسان احسن تقویم بھی ہے، انسان اسفل سافلین بھی ہے. طے ہو گئی بات. دیکھو بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں میں. اور اب اگرچہ محرم کی 30 تاریخ ہے لیکن میری تو یہ پہلی تقریر ہے نا، تو میں چاہوں گا کہ یہ ساری باتیں میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. انسان اسفل تقویم، انسان اسفل سافلین، 2 لفظ مل گئے انسان کے لیے. اب اور لفظ سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انسان سمیع ہے، انسان بصیر ہے. کتنے لفظ ملے؟ احسن تقویم ہے انسان، اسفل سافلین ہے انسان، انسان سمیع ہے، انسان بصیر ہے. 4 لفظ مل گئے نا. 4 قسم کے انسان سمجھ میں آ گئے. میں دیکھو کہیں لے جا رہا ہوں. انسانوں کی کتنی قسمیں؟ ایک وہ جو احسن تقویم ہو، دوسرا وہ جو اسفل سافلین ہو، تیسرا وہ جو سمیع ہو، چوتھا وہ جو بصیر ہو. 4 قسمیں انسانوں کی مل گئی. اور اب سننا، انا عرضنا، یہ سورہ احزاب کی آخری سے پہلی آیت ہے اور خصوصیت کے ساتھ ہدیہ کر رہا ہوں سننے والوں کو. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین منها واشفقنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. آرام سے سنو، آرام سے. ہم نے، اللہ کہتا ہے، ہم نے اپنی امانتوں کو، اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا، اسے قبول کرو. انہوں نے کہا نہیں پروردگار، یہ تیری امانت نہیں اٹھ سکتی. ہم نے امانت کو زمین کے سامنے پیش کیا، اسے قبول کر. زمین نے کہا پروردگار بھاری ہے، تیری امانت بھاری ہے، میں اٹھا نہیں سکتا. والجبال، ہم نے اپنی امانت کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. پہاڑ کہنے لگے تیری امانت میرے پروردگار مجھ سے نہیں اٹھ سکتی. ٹھیک. تو زمین نے انکار کیا، آسمانوں نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا. وحملها الانسان،
انسان نے آگے بڑھ کے اس امانت کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم تھا اور انسان بڑا جاہل تھا. اب روک رہا اس سارے مجمع کو، اور اگر یہ گتھی حل نہ ہوئی تو خدا کی قسم بات آگے نہیں جائے گی. اللہ نے کہا نا کہ آسمان سے کیا امانت اٹھا لو، کہا پروردگار نہیں. زمین سے کہا امانت اٹھاؤ، کہا پروردگار امانت نہیں اٹھا سکتا. پہاڑوں سے کہا پہاڑوں میری امانت کو اٹھاؤ، پہاڑوں نے کہا پروردگار ہم تیری امانت کو اٹھا نہیں سکتے. تو امانت ہے نا ایسی کہ اللہ چاہتا ہے کہ کوئی اٹھا لے، ہے نا ایسی. وحملہ الانسان، انسان آگے بڑھا، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. اچھا جب اٹھا لیا، بھائی رکے رہے نا، جب اٹھا لیا تو یہ قابل تعریف تھا یا قابل مذمت تھا؟ قابل تعریف ہے نا. بھائی ادھر سے میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ امانت جب اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کوئی ہو جو میری امانت کو اٹھا لے، ٹھیک ہے نا. تو اب پہاڑوں نے منع کیا، زمین نے منع کر دیا، آسمانوں نے منع کر دیا. انسان نے کہا کہ پروردگار میں اٹھاؤں گا، حملہ، اسے اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا. تو پروردگار وہ تو تیری امانت کا اٹھانے والا ہے، یہ تجھے ظالم کیوں کہہ رہا ہے، جاہل کیوں کہہ رہا ہے؟ تو ایک لفظ میں جواب دیا ہے. خدا کی قسم اس کو کہتے ہیں قرآن کا معجزہ. سننا، ایک لفظ میں جواب دیا ہے. کیا ہے آیت؟ وہ حملہ الانسان، انسان نے اسے اپنے اوپر اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا. یعنی جب تک امانت نہیں اٹھائی تھی ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا. ادھر امانت آئی، ظلم عدل سے بدل گیا، جہالت علم سے بدل گئی. کانا یہ کانوں کا فورس دیکھا آپ نے؟ کانا ظلوما جہولا، وہ تھا ظالم و جاہل، اٹھانے کے بعد ظالم و جاہل نہیں ہے. تو اب ایک قسم ہے نا انسان ظلوم، انسان جہول. بھائی بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اب میں کیسے فہرست کو مکمل کروں؟ اور فہرست مکمل بھی کرنی ہے. انسان اصل تقویم، انسان اصل سافلین، انسان سمیع، انسان بصیر، انسان ظالم، انسان جاہل. 6 لفظیں ہو گئی انسان کے لیے. اور 7واں لفظ سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر. دیکھو نظام حیات انسانی تک تو ہم اس وقت جائیں گے نا جب انسان سمجھ میں آ جائے. تو ابھی تو میں انسان سمجھا رہا ہوں، اور اس کے بعد جاؤں گا انسان کے نظام حیات کی طرف. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے. تو جاہل تو تھا ہی، ظلوم بھی تھا، ظالم بھی تھا، سمیع بھی تھا، بصیر بھی تھا، اصل تقویم بھی تھا، اصل سافلین بھی تھا. اب کہہ دیا کہ خسارے میں بھی ہے. بھائی انسان خسارے میں ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی قسمیں ہیں انسان کی. بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا 2 مقامات کی آیت اور آیتیں سن لو. خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے. اگلی ساری تقریروں میں ان آیات سے کام لوں گا. انسان ضعیف، اور لفظ مل گیا. اچھا ایک لفظ اور سنتے جاؤ. خلق الانسان عجولا، ہم نے انسان کو عجلت پسند بنایا ہے، جلد بازی کرتا ہے، ہر کام میں جلدی کرتا ہے. سنتے رہنا، آرام سے سنتے رہنا. تو اب میں فہرست پیش کر رہا ہوں. انسان اصل تقویم، انسان اصل سافلین، انسان سمیع، انسان بصیر، انسان ظالم، انسان جاہل، انسان خسارے میں، انسان ضعیف، انسان عزلت پسند. تو 9 صفتیں انسانوں کے خود بتلائیں. 9 قسمیں، بتوجہ رکھنا، 9 قسمیں انسانوں کی اللہ نے خود بتا دی. تو جب انسانوں کی کم سے کم 9 قسمیں ہیں تو تم جو کہہ رہے ہو محمد ہم جیسا انسان، تو ان 9 میں سے کس جیسا انسان؟ پہنچائیے بات.
یہ منزلیں استوار ہو جائیں جبھی تو میں آگے بڑھوں گا نا. تو تم جو کہہ رہے ہو کہ محمد ہم جیسا انسان, تو انسان کی تو 9 قسمیں قرآن میں لکھی ہیں. پہلے یہ تو طے کرو کہ ان قسموں میں سے کون سا انسان. تو تمہارے انسان اور ہیں. میں جملہ سننا, آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا, آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. اس لیے نہیں کروں گا کہ میرے ہر سننے والے کے ذہن میں وہ آیت محفوظ ہے. تو اب یہ ہے تمہارے انسان جو کبھی ظالم, کبھی جاہل, کبھی خسارے میں, کبھی سبھی, کبھی بصیر, کبھی اثر تقویم, کبھی اثر تفرید. یہ تمہارے انسان ہے, تمہارے. اور اس کا انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پہنچ رہی ہیں باتیں میرے محترم سننے والوں. تو ابھی تو میں منزل تمہید میں ہوں نا, اور اسی منزل تمہید سے مجھے آگے جانا ہے. تو اب کچھ بات واضح ہوئی کہ تمہارا انسان اور ہے, اس کا انسان اور ہے. بھائی توجہ رکھنا, لیکن بڑے آرام سے منزل تمہید سے گزر رہا ہوں میں. اب یہ تمہارے انسان ہے نا, تمہارے اتنے سارے انسان, ان انسانوں کی اتنی ساری قسمیں ہیں. تو یہ اتنی قسمیں بنی کیوں؟ کوئی ظالم, کوئی جاہل, کوئی خسارے میں, کوئی اسفل سافلین, کوئی احسن تقویم. یہ بنی کیوں؟ دیکھو بڑے ٹھیٹ فلسفیانہ مسائل ہیں جنہیں میں انتہائی آسان لفظوں میں اپنے سننے والوں تک پہنچا رہا ہوں. تو یہ اتنی قسمیں کیوں بن گئی انسان کی؟ تو اب اس بات کو یاد رکھنا کہ ضرورت انسان کی قسم بناتی ہے. میں نے کچھ کہا ہے, ضرورت انسان کی قسم بناتی ہے. اب میں اس کی مزید وضاحت کروں. دیکھو میں سننا, گھوڑے کو کبھی گوشت کھاتے دیکھا نہیں نا؟ اچھا, اس کے برعکس شیر کو کبھی گھاس کھاتے دیکھا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا نا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ گھوڑا اپنی شریعت پہ عمل کر رہا ہے, شیر اپنی شریعت پہ عمل کر رہا ہے, اور انسان وہ ہے جس کے پیچھے اول روز سے لگا ہوا ہے بہکانے والا. دیکھو کیسے مراحل ہیں اور کن کن مراحل سے اپنے سننے والوں کو گزارنا چاہ رہا ہوں. اچھا, تو شیر گھاس نہیں کھاتا, گھوڑا گوشت نہیں کھاتا, اس کی ضرورتیں محدود ہیں, اور جتنا اس کی فطرت میں ڈال دیا گیا ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. انسان کی ضرورتیں لامحدود ہیں, اور انہی لامحدود ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان ظالم بھی بنتا ہے, انسان جاہل بھی بنتا ہے, انسان خسارے میں بھی جاتا ہے, انسان عجول بھی بن جاتا ہے, انسان ضعیف بھی بن جاتا ہے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. ٹھیک سننا, جانور جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ جانور وہ جس میں عقل نہ ہو, فقط ضرورت ہی ضرورت ہو. دیکھو یہ جانور, انسان اور فرشتہ, ان تینوں کی تعریف بیان کروں گا, اور ان تینوں تعریفوں کو اپنے ذہن میں رکھ لینا. جانور وہ جو فقط خواہش ہی خواہش ہو, ضرورت ہی ضرورت ہو, اس میں عقل نہ ہو. جانور نیند آئی سو گیا, آنکھ کھل گئی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جانور پیاس لگی پانی پی لیا, بھوک لگی کسی کھیت میں گھس گیا چڑھ گیا, کسی باغ میں گھس گیا چڑھ گیا. اب اسے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ یہ کھیت کس کا ہے, وہ باغ کس کا ہے. جانور بھائی, میں تو جانور کی بات کر رہا ہوں بھائی. یہی ہے نا, جب چاہا کھا لیا, جب چاہا پی لیا, جہاں سے چاہے اٹھا,
جہاں پہ چاہے جا کے بیٹھ گیا. جانور بھائی یہی تو کرتا نا, جمائی آئی جمائی لے لی, نیند آئی سو گیا, یہاں سے اٹھا وہاں بیٹھ گیا, آپ نے وہاں سے اسے پھسکار دیا کہیں اور جا کے بیٹھ گیا. تو اٹھنا اور بیٹھنا تو جانتا ہے, لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ جگہ اس کے بیٹھنے کی ہے بھی یا نہیں. ہوں گی تفصیلاً میں باتیں کروں گا, لیکن ابھی ذرا یہ منازل استوار تو ہو جائیں. اچھا, تو جانور وہ جس میں فقط ضرورت ہی ضرورت. ٹھیک, اب اس کو الٹ دو. فرشتہ وہ جس میں فقط عقل ہی عقل, نہ اسے بھوک لگے نہ اسے پیاس لگے, کھانے کی ضرورت نہیں, سوتا نہیں. ٹھیک ہے نا فرشتہ. تو جہاں صرف ضرورت ہو, جہاں صرف ضرورت ہو اس کا نام ہے جانور. جہاں صرف عقل ہو اس کا نام ہے انسان. اور جہاں عقل اور ضرورت دونوں برابر سے رکھ دیے جائے اس کا نام ہے انسان. سمجھ میں آ گئی بات؟ جہاں عقل اور ضرورت دونوں برابر سے رکھ دیے جائیں اس کا نام ہے انسان. تو انسان وہ ہے, بھائی توجہ رکھنا, اس لیے کہ اب یہیں سے میں آگے جاؤں گا. انسان وہ ہے کہ جانور کی طرح اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے. اگر عقل ہٹا لی جائے, بھائی آرام سے سننا, اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر انسان میں سے عقل ہٹا لی جائے تو اس میں اور جانور میں فرق نہیں رہے گا. اس لیے اللہ نے انسان میں جانور کی ضرورت کو کنٹرول کرنے کے لیے عقل دے دی کہ عقل سے اپنی ضرورت کو کنٹرول کرو. بس سنتے جاؤ, اس لیے کہ بہت دور لے جا رہا ہوں میں اور بہت آرام سے لے جا رہا ہوں. تو تمہارے اندر ضرورت ہے نا, اور اس ضرورت کو اللہ نے کنٹرول کیا عقل کے ذریعے. اچھا, تو کیا ہر انسان کی عقل ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہتی ہے؟ سرکشی کرتی ہے. عقلیں بھی تو سرکشی کرتی ہیں نا. تو ضرورت کو کنٹرول کیا عقل سے. اور اب عقل کو کس چیز سے کنٹرول کیا جائے؟ یاد رکھو, تمہارے فیصلے اللہ نے عقل پہ چھوڑے ہیں. میرا جملہ سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھ لینا. تمہارے سارے فیصلے اللہ نے عقل پہ چھوڑے ہیں. تمہارا دین عقل کے اوپر ہے, تمہاری نماز عقل کے اوپر ہے, تمہارا روزہ عقل کے اوپر ہے, تمہارا حج عقل کے اوپر ہے. یہی سبب ہے کہ بے عقل سے نماز ساقط ہے, بے عقل سے روزہ ساقط ہے, بے عقل سے حج ساقط ہے. لیکن پروردگار اگر ضرورت سرکشی کرے تو ہم عقل سے کام لیں, اور اگر عقل سرکشی کرے تو ہم کیا کریں؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے نا. اچھا, تو اب پروردگار نے کہا کہ فکر نہ کرو, ضرورت نے سرکشی کی, ہم نے عقل دی, اور اب اگر عقل سرکشی کرے گا تو ہم اسے علم سے کنٹرول کروائیں گے. آرام سے سنو, اس لیے کہ یہ وہ تمہیدیں ہیں جو آخری تقریر تک مسلسل جائیں گی, اور انہی تمہیدوں کے اوپر اپنے سارے عنوان کے سارے اساسوں کو اور ساری بنیادوں کو انہی باتوں کے اوپر مبنی کرنا ہے. تو اب پروردگار نے ضرورت کو کنٹرول کرنے کے لیے عقل دی, اور جب عقل نے سرکشی اختیار کی تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے علم دیا. یہ بھائی توجہ رکھنا, یہ سائنسی ایجادات, یہ زمان و مکان کی تنابیں, ہزاروں افراد تشریف فرما ہے. میں اگر یہ مائکرو فون نہ ہو تو میری آواز میرے محترم سننے والوں تک نہیں جا سکتی. تو یہ کس نے ایجاد کیا؟ علم اور عقل کی ٹیم نے. بھائی توجہ رکھنا, یہ موٹر کس نے ایجاد کیا؟ علم نے اور عقل نے مل کر. یہ خلائی سیارے کس نے ایجاد کیے؟ علم نے اور عقل نے مل کر. یہ سمندری جہاز کس نے بنائے؟ عقل و علم نے مل کر. یہ فضاؤں میں ہوا پیما جو اڑ رہے ہیں انہیں کس نے بنایا؟ عقل نے اور علم نے. توجہ رکھیے گا, تو ضرورت کو کنٹرول کیا عقل سے اور عقل کو کنٹرول کیا علم سے. لیکن خطرہ تھا کہ علم بغاوت کر دے. اگر علم بغاوت نہ کرتا ہوتا تو ہیروشیما میں بم نہ گرتا. بات ہے یہ بات ہے بھائی, وہ علم اور عقل ہی سے تو
علم کو کنٹرول کیا. توجہ, ضمیر سے. دیکھو دیکھو, اب اس سے زیادہ مجھے تمہید میں روکوں گا نہیں, لیکن جو سننا ہے نا وہ سنتے جاؤ. اب علم کو کنٹرول کیا ضمیر سے کہ اگر ضمیر ہے تو اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرو گے. تو پروردگار تو نے ضرورت دی, ہم نے عقل سے کنٹرول کیا. لیکن مالک عقل سرکش ہو گئی, اب کیا کرے؟ کہا علم سے کنٹرول کرو. مالک علم سرکش ہو گیا, اب کیا کرے؟ کہا ضمیر سے کنٹرول کرو. تو مالک اب آخری سوال, اگر ضمیر سرکش ہو جائے تو ہم کس کی بارگاہ میں جائیں؟ تو کہا یاد نہیں ہے, یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, میرے محمد کی چوکھٹ پہ آ جاؤ, عقلوں کا تزکیہ ہو جائے گا. بس زیادہ اب میں زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. میرے محمد کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. تمہارے ضمیر کا اور تمہاری نفسیات کا تزکیہ, یزکیہم, وہ تزکیہ کر دے گا. اب یہاں سے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ میرے مالک یہ تو طے ہے کہ تیرا محمد ضمیروں پہ کنٹرول رکھتا ہے, تیرا محمد نفسوں کو پاک کرتا ہے, تیرا محمد ہر انسان کے نفس کو پاک بنا سکتا ہے. اس لیے کہ تو نے اسے ضمیر کے تزکیے کی طاقت دے دی. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سن 1996 عیسوی میں آج جو یہ لاکھوں افراد تشریف فرما ہے, کیا ان کو تزکیہ نفس کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو چھوٹ گئے, اور اگر ہے تو محمد نہیں ہے. دیکھو بڑے نازک مرحلے پہ لے آئے ہو, اور جہاں تک میرے سننے والے سن رہے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اس نبی کا کام یہ کہ وہ نفسوں کو پاک کرے. تو سن 11 ہجری میں جانے والا نبی سن 1417 ہجری میں نفسوں کو پاک کیسے کرے, نفسوں کا تزکیہ کیسے کرے؟ تو ایک ہی صورت ہے کہ یا تو آیت کی حقیقت کا انکار کر دو, یا کسی ایسے محمد کو مانو جو موجود ہے, نفسوں کا تزکیہ کر رہا ہے. بہت چاہیے نا باتیں. اب آپ دیکھیں, ظاہر ہے کہ محرم کی 30 تاریخ ہے, اور گفتگو میں نے پہلی تاریخ کی نسبت سے شروع کی ہے. تو اب میں آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوں, اور کہیں جا کر کے گفتگو ختم کروں گا, اور کل سے براہ راست موضوع کے اوپر آ جاؤں گا. یعنی یہ میں موضوع سے خارج نہیں ہوں. نظام حیات انسانی, اس میں نے انسان کے باطنی نظام پہ گفتگو کی. انسان کی حیات کا جو باطنی نظام ہے نا, اس باطنی نظام پہ میں نے گفتگو کی ہے. تو اب توجہ رکھنا, لیکن اب وہ مرحلہ آ گیا جس مرحلے کے لیے میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. تو اب کوئی ہے, توجہ رہے, کوئی ہے محمد جیسا, ورنہ آیت کا انکار کر دو. کہا کیا آج 1917 کی محرم کو کون ہے جو نفسوں کا تزکیہ کرے؟ اور اگر نہیں ہے, نعوذ باللہ نادرست ہو جائے گی. تو کوئی ہے نا جو نفسوں کا تزکیہ کرے, اس کو سمجھاؤں کہ وہ کون ہے. آ گئے بھائی, سننا, اس اینگل سے بھی سننا. ہزاروں مرتبہ تم نے سنا ہوگا, مباہلے کو لاکھوں مرتبہ سنا ہوگا, لیکن اب مجھ سے سنو. آ گئے بحث کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, مباہلے والے عیسائی بحث کرنے کے لیے آ گئے. میں بڑے کمال کی بات کرنے جا رہا ہوں. آئے, رسول سے گفتگو ہوئی, اور کہا کہ یا رسول اللہ, ہم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, ہم نبی نہیں مانتے. کہا دلیل؟ کہا بغیر باپ کے پیدا ہوا. اچھا بھائی, یہ بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. دیکھیے, ایک ہوتی ہے مناظرے کی ٹیکنیک. مناظرہ کرتے ہیں نا لوگ علماء آپس میں, تو ایک ہوتی ہے ٹیکنیک بتاؤں آپ کو. بھائی خدا کی قسم سے توجہ کیجیے گا. کیا کہا عیسائیوں نے؟ کہ ہم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, خدا کا نبی نہیں مانتے.
رسول نے پوچھا دلیل، پوچھا تھا نا رسول نے، دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ماں کے بطن مطہر سے. خدا کی قسم اگر میں ہوتا تو اسی وقت مباہلے کی نوبت ہی نہ آتی. میں اگر ہوتا نا تو مباہلے کی نوبت نہ آتی. جانتے ہیں کیا کہتا میں مسکرا کے کہتا کہ جناب آپ کا خیال یہ ہے کہ جس کا باپ نامعلوم ہو وہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے؟ پہنچ آئیے نا بات دیکھیں نا کتنا آسان جواب ہے. خدا کے قسم اس سے زیادہ آسان جواب ہی نہیں ہے. اور وہ جو عیسائی علماء آئے تھے وہ بغلوں میں سر دے کے چلے جاتے کہ بھئی یہ تو عجیب اعتراض اٹھا دیا کہ جس کا بیٹا نامعلوم ولدیت نامعلوم، معلوم خدا کا بیٹا ہے تو نامعلوم پوری دنیا میں کتنے خدا کے بیٹے ہو جاتے. تو عیسائی لاجواب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن خدا کی قسم بھائی اب سنو میرے محمد کے مقام کو. خدا کی قسم میرے نبی نے یہ نہیں کہا، کہہ سکتے تھے لیکن میرے نبی نے یہ نہیں کہا. میرے نبی نے منزل تبلیغ میں سخت جملہ استعمال نہیں کیا. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، میرا نبی محمد رحمت للعالمین ہے اور ایسا نبی ہے کہ اس نے اپنے مقام تبلیغ میں نہ سخت جملہ استعمال کیا نہ کوئی طنز کیا. تو جو نبی تبلیغ میں طنز کرنا برداشت نہ کرے وہ تلواروں اور دروں کے ذریعے تبلیغ کروانا کیسے برداشت کر لے گا؟ زیادہ زحمت نہیں دوں گا. اچھا اب میں اپنے محترم سننے والوں کو یہ کیسے بتاؤں کہ میرے معالج ڈاکٹر حامد شفقت صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں 3 اشروں میں سے ایک اشرا پڑھوں گا اور وہ بھی آدھا. یہ مجھ سے وعدہ لیا تھا انہوں نے. اور اگر وہ سن رہے ہوں تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ میں ذکر حسین میں تقصیر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، میں تقصیر نہیں کر سکتا. تو اب تھوڑا سا اور سنتے جائیں. اچھا تو اب رسول کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، وہ جواب دینا نہیں چاہتے. وہ جواب جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ رسول دینا نہیں چاہتے، رسول کی حیثیت اور رسول کی شان کے خلاف ہے. اچھا تو اب رسول کیا کریں؟ رسول چپ ہیں. ادھر رسول چپ ہوئے، ادھر قرآن سے آیت بولی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. رسول تم چپ ہو جاؤ. بھائی سننا، رسول تم چپ ہو جاؤ. اب ان سے جو بات ہوگی نا وہ بات دلیل کی نہیں ہوگی، اب مباہلہ ہوگا. ٹھیک، رکے رہنا، آرام سے سننا کیا کہنے جا رہا ہوں. جب عیسائیوں نے کہا تھا نا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، تو آیت اتری تھی. وہ آیت میں سنا دوں آپ کو. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. بھائی تم کیا کہتے ہو یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے؟ اگر عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں صرف اس لیے کہ باپ نہیں تھا تو آدم تو زیادہ بڑے اللہ کے بیٹے ہیں کہ نہ باپ تھا نہ ماں تھی. آیت ہے بھائی، توجہ رکھنا. آیت آ گئی اور آیت کا ترجمہ آپ کو پسند آیا اس لیے کہ بڑی مضبوط دلیل دی ہے نا قرآن نے کہ بھائی تم تو ایک عیسیٰ پہ ناز کر رہے ہو کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا. آدم کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی، تو اسے خدا کا بیٹا مانو. کتنی مضبوط دلیل ہے، لیکن نہیں مانتے. قرآن آ گیا نہیں مانتے. بس سننا، اس لیے کہ بہت نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں. جس نازک مرحلے پر لے آیا ہوں نا اس پر لانا آسان نہیں ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. اچھا تو آیت آ گئی نا کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. آیت آ گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا عیسائیوں نے آیت کو مان لیا ہوتا تو مباہلہ کیوں ہوتا؟ تو عیسائیوں کے نزدیک کتاب کافی نہیں ہے.
دیکھو میں تو عجیب مرحلے تک لے جا رہا ہوں. عجیب، خدا کی قسم بڑا نازک مرحلہ ہے اور میں بڑی آسانی سے اس مرحلے کو سر کرنا چاہ رہا ہوں. تو آیت آ گئی نا بھائی، سننا، آیت آ گئی. عیسائیوں نے نہیں مانا تو عیسائیوں کے نزدیک کتاب کافی نہیں ہے. اچھا، رسول کہتے کہ میاں مانو یا نہ مانو، بس میں تو یہ آیت پیش کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا. کہہ سکتے تھے نا رسول کہ بھائی آپ کی مرضی، آپ مانے یا نہ مانے. یہ ہے قرآن کی آیت، یہ آیت ہے، یہ قرآن ہے. اب یہ اس کو تسلیم کر لیں، اس کو ٹھکرا دیں، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن نہیں، جب آیت انہوں نے نہیں مانی تو رسول نے آیت کو وڈرا کر لیا. قرآن میں ہے، قرآن میں ہے. ان وڈرا سے مطلب ان کے مقابلے سے وڈرا کر لیا اور اب کہنے لگے کہ اب قرآن سے نہیں سکھاؤں گا، اب قرآن سے نہیں بتاؤں گا، اب مباہلے کے میدان میں چلو، اب مباہلے کے میدان میں چلو. بھائی سننا اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا، تو جب آیت آ گئی تھی کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کوئی تو کہتا کہ یا رسول اللہ یہ آیت آ گئی، یا مباہلے کی ضرورت کیا ہے، یہ آیت کافی ہے، یہ آیت کافی ہے. کوئی دوستوں سے کہہ دیتا یہ آیت کافی ہے. اب آپ کو مباہلے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نہ عیسائی کے نزدیک، توجہ، نہ عیسائی کے نزدیک قرآن کافی، نہ مسلمان کے نزدیک قرآن کافی. تو یہ تیسری قوم کون سی ہے جو حسب اللہ کتاب اللہ کہہ رہی ہے؟ عجیب ہے. بہت صحیح نا بات ہے. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دیکھو 45 دقیقے ہو گئے اور ظاہر ہے کہ 5 دقیقے مصائب کے بھی ہوں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں یہ خدمت عاشور تک انجام دے جاؤں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اور ظاہر ہے کہ سلسلے فکر کو آگے لے جاؤں گا اور بڑے عجیب و غریب مراحل میں آپ کو داخل کروں گا اگلی تقریروں میں. لیکن یہ بات تو مکمل ہو جائے نا. اچھا، تو عیسائیوں کے نزدیک قرآن کافی نہیں، رسول کہہ دیتے کہ یہی ہے بس جو کچھ بھی ہے. رسول کے نزدیک بھی قرآن کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی اصرار نہیں کرتا کہ یا رسول اللہ آیت آ گئی ہے بس چھوڑیے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہیں کہتا. بھائی توجہ رکھنا، کوئی نہیں کہتا. طے ہو گئی بات. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ عیسائی کے نزدیک کتاب کافی، نہ مسلمان کے نزدیک کتاب کافی، نہ رسول اللہ کے نزدیک کتاب کافی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب کون آئے عیسائیوں کو منوانے کے لیے؟ جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. رکے رہنا. قرآن آیا اور عیسائیوں سے منوا نہ سکا اور آل محمد آئے. تو اب اتنا طے ہو گیا. دیکھو اب زیادہ دور نہیں جاؤں گا لیکن جملہ میرا سننا. اتنا طے ہو گیا کہ پہچانوانا کام ہے قرآن کا، منوانا کام ہے آل محمد کا. پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے میرے سننے والوں تک. تو اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا اور تقریر اپنے دامن وقت میں ختم ہو جائے گی. زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. پھر ایک بات جملہ سننا. پہچانوانا کام ہے قرآن کا، منوانا کام ہے آل محمد کا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بعد محمد قرآن پہچانوائے گا، علی منوائیں گے، قرآن پہچانوائے گا، حسن منوائیں گے، قرآن پہچانوائے گا، حسین منوائیں گے، قرآن پہنچائے گا، زین العابدین منوائیں گے. بھائی حاجی قرآن پہچانوائے گا، محمد باقر منوائیں گے، قرآن پہچانوائے گا، جعفر صادق منوائیں گے، قرآن پہچانوائے گا، موسی کاظم منوائیں گے، قرآن پہچانوائے گا، علی رضا منوائیں گے، قرآن پہچانوائے گا، محمد تقی منوائیں گے، قرآن پہچانوائے گا، علی نقی منوائیں گے، قرآن پہچانوائے گا، حسن عسکری منوائیں گے. اب 11 امامت تک تو لے آیا، 11 امامت تک تو لے آیا. اب پوچھو گے نا کہ بھائی قرآن تو پہچانوا رہا ہے لیکن منوانے والا تو موجود نہیں ہے.
بھائی جملہ سننا. اب تمہیں حق ہے اعتراض کرنے کا کہ قرآن پہچانوانے والا قرآن آج موجود ہے لیکن منوانے والا مہدی موجود نہیں ہے. تو بھائی تمہیں نے تو کہا تھا کہ قرآن کافی ہے, ذرا اس کی سزا بھگت لو, وہ بھی آ جائے گا. بھائی سمجھ رہے ہو نا, یہ پیغام دے رہا ہوں ساری دنیا کی حکومتوں کے حکمرانوں کو. بھائی توجہ رہے کہ آنے والا ہے, زمانہ قریب آ چکا ہے, اور تمہیں جو یہ حکومت ملی ہے تو اس حکومت کو حکومت نہ سمجھنا, یہ مہلت ہے, حکومت نہیں ہے. اللہ نے حکمرانوں کو مہلت دے رکھی ہے, تو کبھی مہلت کو حکومت نہ سمجھ لینا. یہ پالیسی ہے پروردگار کی کہ وہ مہلتیں دیتا ہے. نمرود کو مہلت دی, فرعون کو مہلت دی, ٹھیک ہے نا, مردوں کو مہلت دی, عورتوں کو مہلت دی. نا بچوں کو مہلت دی, جوانوں کو مہلت دی, تو مہلت کو کبھی حکومت نہ سمجھنا. اور یہ جملہ میرا ذہن میں محفوظ رہ جائے تو بڑے کام کا جملہ ہے. یاد ہے نا کہ شب عاشور عباس سے کہا تھا حسین نے کہ بھیا ایک رات کی مہلت مانگ لو. میرا دل کہتا ہے کہ یہ مہلت حسین نے اپنے لیے نہیں مانگی تھی, مہلت اس لیے مانگی تھی کہ صبح سویرے حر اس لشکر کو چھوڑ کے مجھ تک آ جائے. مہلت اپنے لیے نہیں مانگی تھی, حر کے لیے مانگی تھی. مہلت حر کے لیے مانگی تھی. بس 2 جملے مصائب کے, اور اب میں اجازت لے لوں, اور اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زمانے نے توفیق دی, صورتحال صحیح رہی, تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضری بھی دوں گا, اور حق مجلس بھی, اگرچہ کوئی حق مجلس ادا نہیں کر سکتا. قسم خدا کی, دیکھو قسم شریف کھا رہا ہوں, خدا کی قسم, کوئی حق مجلس ادا نہیں کر سکتا. پڑھنے والا کیا خاک پڑھے گا اور سننے والا کیا خاک سنے گا. صدیوں پہلے کا واقعہ ہے, کربلا صدیوں پہلے کا واقعہ ہے. میں نے کتاب میں پڑھ کے آپ کو سنا دیا اور آپ نے سن لیا. حق تو اس وارث مصیبت نے ادا کیا جس کا نام ہے سید سجاد. بس میرے دوستو میرے عزیزو, تقریر تمام ہو گئی. رات کا وقت تھا, شب عاشور. حسین کے دوست اپنے اسلحوں کو صیقل کر رہے تھے. حر اپنے خیمے میں ٹہل رہا تھا. حر بہت بڑا سپاہی ہے, یزید کے ایک رسالے کا کمانڈر ہے, ایک بریگیڈ کا کمانڈر ہے. حر چھوٹی شخصیت نہیں ہے. اپنے خیمے میں ٹہل رہا تھا. چہرہ متغیر ہے, آنکھیں لال ہیں, کن پٹیاں سرخ ہیں, مقتل ہے مقتل. حر ٹہل رہا ہے. غلام یہ سمجھا کہ شاید میرا آقا پیاسا ہے, جامع آب لے کے آیا. حر نے غور سے جامع آب کو دیکھا, زمین پہ پٹک دیا. بس تقریر تمام ہو گئی. پٹک دیا نا زمین پر. غلام گھبرایا, دوڑتا ہوا گیا حر کے بھائی کے پاس. کہا آپ کے بھائی کی طبیعت بڑی خراب ہے, میں نے انہیں پانی دیا پینے کے لیے, انہوں نے دیکھا اور کودا زمین پہ پٹک دیا. بھائی آیا, حر کا بھائی. دیکھو ایک ایک لفظ مقتل کی ذمہ داری سے کر رہا ہوں, اور میری بات مکمل ہو گئی. حر کا بھائی آیا, کہا بھیا حر تمہاری پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کہا بھائی پریشانی کا سبب پوچھتا ہے تو چل میرے ساتھ. یہ کہہ کر حر نے اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما, اور تھامنے کے بعد دوڑتا ہوا حسین کے خیموں کے پیچھے آیا اور کہنے لگا
کہ بھائی کوئی آواز سن رہے ہو؟ اب جو حور کے بھائی نے آواز لگائی تو چھوٹے بچوں کی آواز آئی، آلاتش آلاتش آلاتش۔ رات کا بس تقریر تمام ہو گئی، رات کا پچھلا پہر تھا، رات کا پچھلا پہر تھا۔ دیکھو اس جملے سے میں فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں، رو چکے، مجلس تمام ہو گئی۔ پچھلے پہر کا مطلب 4 بجے صبح کے بعد کا وقت۔ اس وقت حسین کے بچے الاتش کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ سمجھ گئے نا کہ رات بھر بچے پیاس سے سوئے نہیں۔ بس آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ صبح ہوئی، مقتل نہیں پڑھوں گا، صبح ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ نے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹے میری آنکھوں میں پٹیاں باندھ دے، آنکھوں میں پٹیاں بندھوائی۔ غلام کو بلایا، کہا میرے دونوں ہاتھ باندھ دے، غلام نے دونوں ہاتھ باندھ دیے، داہنی طرف بیٹے کو، بائیں طرف غلام کو لے کے ہٹ چلا۔ جب ہٹ چلا ہے نا بھائی، یہ جملہ سننا، اور بڑی تقریر تمام ہو گئی تو ادھر حسین نے عباس سے کہا عباس میرا ایک مہمان آ رہا ہے، میرا ایک مہمان آ رہا ہے، جا عباس میرے مہمان کا استقبال کرو۔ اب تم نے دیکھ لیا نا، دیکھو مصائب ہو گئے، رو چکے۔ حور کی آنکھوں میں تو پٹیاں ہیں نا، حور کو تو کچھ نہیں معلوم کہ کون آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حور کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا بیٹے یہ تکبیر کا کون سا موقع تھا؟ کہا بابا میں کیا بتاؤں، ابو الفضل عباس آ رہے ہیں۔ بس آخری جملے سننا، میں مقتل نہیں پڑھوں گا۔ اور آگے بڑھا، ایک مرتبہ حور کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا بیٹے یہ 2 مرتبہ تکبیر کیوں؟ کہا بابا میں کیا کروں، علی اکبر بھی آ رہے ہیں، قاسم بھی آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، عباس آئے، قاسم آئے، اکبر آئے، اور اب بیٹے نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حور نے کہا بیٹے اب کیا ہو گیا؟ تو کہا بابا میں کیا بتاؤں کہ حسین اپنی کمر تھامے ہوئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔